آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ آئیے اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر چند انبیاؤں کی دعاؤں کو نقل کیا۔ ان دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دعا سے جو ان نبیوں نے کی کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد طلب کی، اولاد مانگی، تو پتہ چلا اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت عظیم، بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے۔ اور اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد نہ تھی، انہوں نے بھی رب العزت سے اولاد کو مانگا، تو پتہ چلا اولاد ایک عظیم ترین نعمت ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء نے بھی اس کو طلب کیا جبکہ ان کو نہیں تھی، جس میں بالخصوص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھ لیں اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھ لیں، یہ دونوں جو ہے بڑے انبیاء ہیں اور ان کو دونوں کو اولاد نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک طویل زندگی کے بعد جب بال سفید ہو گئے، سمجھا، مطلب بڑھاپے کے قریب ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تب جا کے ان کو اولاد عطا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اولاد اللہ رب العزت کی ایک عطا کردہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش بھی جڑی ہوتی ہے، ہر نعمت کو سنبھالنا اپنے آپ میں ایک آزمائش بھی مومن کے لیے بن جاتی ہے۔ مال نعمت ہے، اگر صحیح استعمال نہ ہو تو آزمائش ہے، اولاد نعمت ہے، تربیت نہ کی جائے تو آزمائش بن جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا نعمت ہے تو پھر آزمائش بھی ساتھ جڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اسی بات کو سورہ نمبر 64 اور آیت نمبر 15 میں فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس معنی میں کہ یہ نعمت تو ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اگر غلط استعمال ہو جائے یا صحیح تربیت نہ ہو تو وہ اتنا ہی بڑا فتنہ بن جاتی۔ تو مال فتنہ ہے اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، اللہ رب العزت نے کہا، ٹھیک۔ اور اولاد ایک عظیم نعمت ہے، اس تعلق سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو نقل کیا سورہ نمبر 37 سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر